ताला अलैहि वसल्लम। आज का सबक हमारा सूरह बकरा। बकरा का माना गाय, ठीक है ना। इसमें चूंकि एक गाय का वाकया है, इसलिए इस सूरत का नाम पड़ गया सूरह बकरा, ठीक है जी। सूरह बकरा की बहुत ज्यादा फजीलत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, और दो सूरतें सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ा करो। ये रोशन सूरतें हैं, और फरमाया कि ये अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेंगी अल्लाह की बारगाह में। ये पढ़ने वाले के सामने आगे ऐसे होंगे जैसे बादल का एक टुकड़ा है, ठीक है, या एक परिंदों का गोल है। वो फरमाया सूरह बकरा को पढ़ना बायसे बरकत है, और उसको तर्क करना बायसे हसरत है, ठीक है। और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी उसमें जादू का असर नहीं होगा। तो जी जी, सूरह बकरा, और ख़ास तौर पर सूरह बकरा की जो 2 आयतें आखिरी पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए काफ़ी हो जाएगा खा। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी फजीलत, जो आप अलैहिस्सलाम को जो तोहफा मिला था क़यामत मेराज पे, उसमें सूरह बकरा की आखिरी आयत भी उसमें शामिल थी। एक तोहफा आप अलैहिस्सलाम को ये मिला, ठीक है। तो सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जिसमें इसमें आज़म है। कौन सी? आयतुल कुर्सी। अबुल मुंज़िर को आपने फरमाया कि बताओ इसमें आज़म वाली कौन सी आयत है? उसने कहा मुझे नहीं पता। तो फिर आपने फरमाया, उसने कहा जी ये आयतुल कुर्सी। आपने फरमाया अल्लाह तेरे इल्म में बरकत अता फरमाए, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है। तो सूरह बकरा बहुत ज़्यादा फजीलत की हामिल है, और सबसे बड़ी सूरत है। इसमें बहुत सारे मौज़ूआत हैं। 40 इसमें रुकू है, ठीक है। और ये सूरह बकरा मदनिया है, ठीक है। मेतान व सित व समानून आयत, मेतान 200 सित 6 और समन 80, 286 आयत है इसमें, और इसको रुकू है 40। सॉरी, सित यानी 6, 86 है, ठीक है। 286 इसकी आयतें और 40 इसके क्या है, रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात में से एक है। अलिफ लाम मीम 14 हरूफ मुक़त्तात है जो 29 सूरतों में आए हैं। बार बार अलिफ लाम मीम आता है, कई मरतबा आया अलिफ लाम रा आया है। तो कुल 14 हैं और रिपीट हुए हैं। तो ये 29 सूरतें को शुरू में ये हरूफ मुक़त्तात, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। इसका माना अल्लाह उसका रसूल जानते हैं। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ज़ालिक माना होता है वो किताब ला रैब फीह जिसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। वो यहाँ जो ज़ालिक इस्तेमाल किया गया ये ताज़ीम के लिए, और इसकी जो है वो अजमत बयान करने के लिए। हम कहते हैं वो इतना बड़ा आदमी है, ठीक है। ये क्या होती है हमारी उसमें अजमत होती है, ठीक है जी। तो इसमें अपना माइक म्यूट कर लें अब्दुल रहमान, माइक म्यूट करने का एक ऑप्शन भी आता है, ठीक है जी। हाँ, उसको आप अपलोड कर लें। तो एक शख्स था जिसने नऊज़ुबिल्लाह ऐसे नबूवत का दावा किया था, गालिबन उसका नाम था ईसा, कुछ इस तरह नाम था, ठीक है जी। तो उसने ये एतराज किया गया, उसने कहा ये कुरान है ही नहीं, ये तो ज़ालिक का लफ्ज़ है, ज़ालिकल किताब, वो किताब, ठीक है ना। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। इसके अलावा और भी उसने एतराज किए थे। तो वीडियो बनाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि लोगों की इस्लाह होती है, दूसरा अपने आप को अपने इल्म में इजाफा हो जाता है। कोई भी काम करते हैं, किसी को भी आप सिखाते हैं, हमारे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि जब आप किसी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, पहला फ़ायदा आपको होता है, ठीक है जी। तो अच्छी बात बताने का। तो ये है ज़ालिकल, आगे आप पढ़ेंगे ज़ालिक दूर का है, इसमें इशारा है दूर के लिए है। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। तो ला रैब अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चियों का नाम भी रखा जाता है ला रैब। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और एक जगह आता है हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, ठीक है। तो हुदल लिल मुत्तकीन और हुदल, फर्क क्या रहा? फर्क ये है कि हुदल लिल मुत्तकीन ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, कि इसको मुत्तकीन जो परहेजगार हैं वो इस हिदायत को कबूल कर लेते हैं, वो इस पर अमल करते हैं। वैसे तो सारे जहां के लिए है, लेकिन इसको कबूल करने वाले, अमल करने वाले कौन है? परहेजगार हैं। अब अल मुत्तकीन जो है ना, लिल मुत्तकीन, इसकी आगे सिफत आ रही है। अल्लज़ीन, कौन है वो मुत्तकीन? आगे हम पढ़ेंगे मौसूफ सिफत, ठीक है।
موصوف صفت کون ہے؟ موصوف صفت میں جو 10 میں سے 4 چیزوں میں ہمیں اس میں کیا ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے، 10 میں سے 4 چیزوں کی مناسبت ہوتی ہے۔ جی جامی صاحب، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں موصوف اور صفت میں مناسبت ہونی چاہیے؟ جامی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ حضور، یہ معرفہ نکرہ، ایک تو یہ ہو گیا، یہ واحد منی کی واحد تسنیہ جمع، تو 2 ہو گئے، اور اس کے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم مذکر مؤنث، شاباش، یہ 3 ہو گئے، اور اس کے بعد میں نکرہ نہیں ہی تو بتا دیا، معرفہ نکرہ۔ ہاں، اور کسی بھائی کو یاد ہو؟ جی، اور کسی کو؟ جی مبشر بھائی۔ جی حضرت ایک جو آخری رہ گیا وہ یہ ہے نسب، یا مطلب ہاں، منصوب ہوگا تو منصوب ہوگا، جر ہوگا جی تو جی، مجرور ہوگا۔ شاباش، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا بالکل۔ یہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ مناسبت ہوتی ہے۔ المتقین دیکھیں، یہ مذکر ہے تو الذین بھی کیا آ گیا؟ مذکر آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو صرف النحو ہے نا، یہ میرے پسندیدہ علوم میں سے ہے، تو اس کو ہم یہاں ہم صرف نحو پڑھتے اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف نحو پر زور لگا لیتے ہیں، اینڈ پر ترجمہ پڑھتے ہی نہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، ٹائم ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ دورہ حدیث شروع ہو جاتا ہے، اس میں چل بھائی چھٹیاں ہو گئی، ادھر ہو گیا ادھر گئے، بھی ہم دورہ حدیث میں ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اس صرف نحو کو پڑھنے کا مقصد قرآن پر اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو غور کرنا ہے۔ تو للمتقین یہ مذکر ہے، الذین مذکر آ گیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ جمع ہے، وہ بھی جمع آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ حالت جری میں ہے، وہ بھی حالت جری میں آ جائے گا، وہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ مبنی ہے۔ اچھا، تو یہ ساری چیز صفتیں اس میں آ گئی ہیں۔ متقین کون ہے؟ یؤمنون، اچھا آگے ہم پڑھیں گے، بلکہ پڑھا پیچھے، الذین اس میں موصول ہو گیا، اس سے آگے صلہ ہوتا ہے۔ الذین کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول، اس میں آگے صلہ ہوتا ہے، اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ یؤمنون میں ضمیر ہم، وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یقیمون ہم اس میں ضمیر فاعل ہے، جو الصلاۃ مفعول بھی ہو جائے گا۔ وَمِمَّا، اور ہمارے رزقنا، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، اس میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک۔ واو عرف عطف آ گیا۔ یہ متقین کون ہیں؟ اللہ پر غیب بن دیکھے رب کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور یہاں سے زکوٰۃ مراد، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کون ہے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے؟ اچھا، اس میں آپ کے بعد نازل کا ذکر نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی قادیانیوں کا رد ہے، مرزا قادیانی کے رد ہے کہ اگر نبی ہوتا تو ضرور من قبل کے بعد من بعد ہی کبھی ہوتا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ آخری نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال اور انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسے جیسے ایک بہت بڑا محل ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے بہت بڑا محل بنایا اور بہت خوبصورت محل ہے، لوگ اس کا چکر لگاتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں محل کی، لیکن ایک جگہ ایک اینٹ جو ہے نا وہ رہ گئی ہے، وہ اینٹ وہ لگی ہوئی نہیں ہوتی، تو وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہاں ایک اینٹ جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتی تو محل بڑا خوبصورت ہوتا۔ وہ اینٹ میں ہوں، مثال دیا آپ نے کہ اس جو نبیوں کا ایک جو آمد کا سلسلہ ہے، وہ جو ایک لڑی ہے اس کو میں مکمل کروں گا۔ یہ حدیث جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر کیا لگتے ہیں؟ وہ ایمان، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، وہ لوگ، علی ھدی من ربہم، اولئک یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے ھدی، ہدایت پر، من رب، اپنے رب کی طرف سے، اولئک وہی لوگ، هم المفلحون، فلاح پانے والے، کون ہے؟ یہ والے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے متقین، یعنی تقریباً دوسری آیت سے یہ سارا یہ ذکر ہے، یہ ان کے صفات بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5ویں آیت تک، یہ 5 جو آیتیں ہیں یہ مومنوں کے لیے،
ٹھیک 5 آیت مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. آگے جو 3 آیتیں 1 2 ٹھیک ہے نا، ہاں 1 2 آیتیں یہ کفار کے لیے ہیں. اس کے بعد یہ تقریباً پورا جو اگلا رکوع ہے نا 7 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک، ٹھیک ہے، یہ تقریباً کوئی 12 آیت، یہ ساری جو ہے نا یہ منافقین کے بارے میں ہے. تو یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ ہے. پہلے ایمان والوں کا ذکر، پھر کافروں کا، اور اس کے بعد پوری ڈیٹیل کس کی ہے؟ منافق کی ہے. تو اللہ فرماتے یہ لوگ ہیں ہدایت والے اور ہدایت پر ہیں، اور یہ فلاح پانے والے ہیں. کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، پہلا تو ایمان، پھر نماز قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں آپ پر جو نازل ہوئی ہے اور آپ سے پہلے، اور آخرت پر بھی کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں، ہدایت پر ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے کہ علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لے آئیں گے، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر مہر کر دیا، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، فلہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ وہ عبدی جو وہ انکاری ہے. تو آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن آپ علیہ السلام ڈراتے رہے، کیونکہ ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر تھا. تو ڈرانے سے اپنے آپ کو فائدہ ہوا، ثواب میں اضافہ ہوا، آپ بتاتے رہتے تھے، ان کو سمجھاتے رہتے تھے. تو یہ ختم کا معنی کیا ہے؟ مہر، ٹھیک ہے. جو ہم پاکستان میں ختم بولتے ہیں، اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مہر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ہم نے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے. دعا اس کے لیے مہر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا کہ دعا کی ہم نے اس پر کیا لگاتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں. جو بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، یا کچھ صورتیں پڑھی ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں ختم شریف، کہ اب ہم نے اس ساری پڑھائی پر دعا کی مہر لگا دی ہے. تو یہ اس سال ثواب پڑھنا ہے، جو بھی نیکی کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ایک صحابی ہے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں اس کے لیے سال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا انہیں ملے گا میں اگر کروں؟ تو فرمایا ہاں اجر ملے گا انہیں. تو فرمایا پھر یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، یہ جو باغ ہے، بخاری میں حدیث ہے، یہ جو باغ ہے یہ میں نے اپنی والدہ کی اس سال ثواب کے لیے کر دیا. تو وہ سارا باغ، آپ اور میں تو اگر کہیں کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں نا، اس نے تو پورا کیا پورا باغ ہی اپنی والدہ کے لیے اس سال ثواب کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح پانی کا کنواں بھی کھدوایا، یہ بھی حدیث ابو داؤد میں. دیگر معاملات بھی، حج بھی آپ علیہ السلام نے اجازت دی حج کرنے کی. ہر وہ نیکی جس سے ثواب ملتا ہے وہ آپ اس سال ثواب کر سکتے ہیں. اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھا کریں اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو. تو یہ اس سال نیکی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ ضرورت جو ہے تو یہ نا وہ جانے والوں کو، مردوں کو ضرورت ہوتی ہے زندوں کی دعاؤں کی. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. صدقہ جاریہ، ایسی نیکی کرنا، ایسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یا ایسی چیز بنانے میں اپنا حصہ ڈالنا. ٹھیک ہے. تو وہ فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ صدقہ جاریہ. دوسرا علم نافع ہے، جیسے آپ سیکھ رہے ہیں پھر آگے سکھائیں گے، یہ علم نافع. ہم چلے بھی گئے تو آگے جتنے لوگ سکھاتے جائیں گے تو وہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا. تیسرا کیا ہے؟ نیک اولاد کی دعا. اولاد جب دعا کرتی ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اپنے والدین کے لیے خاص طور پر دعا کرتے رہیں. زندہ ہیں تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے، برکات کے لیے. فوت ہو گئے تو انہیں اس سال ثواب کریں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر جو نماز پڑھتا ہے وہ تو کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور تمام مومنوں کی بخشش فرما جو قیامت تک ہے. تو اپنے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جب بھی موقع ملے. ٹھیک ہے. زندہ ہے تو ان کے لیے ان کی فرما برداری کرنا، اور فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرنا، اس سارے ثواب کرنا. یہ بہترین عمل ہے. قرآن پاک میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بے شک آپ کا رب، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کا رب
یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرتی، صرف اللہ کی بات کرنی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، اللہ کی عبادت اور والدین کے لیے کے ساتھ نیکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آگے پڑھیں گے حدیث مشکات میں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ میں نے عرض کی پھر اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تو حقوق اللہ میں عبادت نماز، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین، ان کو سکون پہنچانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، تو یہ بہت اہم ہے۔ تو آج ہم نے پہلا رکوع سورہ بقرہ کا الحمدللہ پڑھ لیا۔ اس میں ہم نے کچھ اس کی فضیلتیں پڑھی کہ سورہ بقرہ کی فضیلت یہ کہ آپ علیہ السلام فرماتے قرآن پڑھا کرو، اور خاص طور پر دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کی تلاوت کرو، یہ پڑھنے والے کی سفارش کریں گی اللہ کی بارگاہ میں، اور پڑھنے والے کے آگے ہوں گی، سایہ بن کے آگے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ فرمایا جس گھر میں یہ پڑھی جائیں گی اس میں جادو کا اثر نہیں ہوگا، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو ترک کرنا باعث حسرت ہے۔ تو اب ساری نہ پڑھی جائے تو بارہا پہلا رکوع یاد کر لیں، آخری جو رکوع تو ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے نا بڑا آسان ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، 3 آیتیں ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات 2 آیتیں پڑھ کے سوئے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے بہت بڑی۔ اور اس میں سورہ جو ہے وہ بقرہ میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، اس کو جو پڑھ کے سوئے گا اللہ کی طرف سے نگہبان آئے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ معمولات ہم نے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مبشر بھائی۔ حضرت میرا ایک کوشچن یہ تھا، جی پہلے ہم نے آیت پڑھا والا سمعہم والا ابصارہم، حضرت اس میں ایک جو آخر میں الا ہے اس پر حضرت مد ہے، تو میں حضرت یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کسی الفاظ پر یعنی مد آ جاتا ہے تو حضرت اس میں مانوی بھی کوئی چینجز ہوتے ہیں، یا والا ابصارہم پہ جو الا ہے سر ہاں یہ اس یہ میں تو مد ہے؟ یہ مد شاید آپ نے پڑھا ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ مد منفصل کہتے ہیں اس کو، یہ مد منفصل آ گئی، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرات کا اصول ہے کہ حروف مدہ الف واو یا کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے مد متصل ہوتا ہے، حمزہ اگلے کلمے میں آئے مد منفصل ہوتا ہے۔ تو وعلی ابصارہم وعلی سمعہم، یہاں کوئی حروف مدہ کے بعد حمزہ نہیں ہے، الا کے بعد سین ہے تو حمزہ نہیں ہے، تو یہاں الا کے بعد حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے دوسرے کلمے میں تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، تو یہاں مد منفصل ہے وعلی ابصارہم۔ جی سمجھ آ گئی؟ جی حضرت کلیئر ہو گیا، مطلب مانوی کوئی ہاں معنوی کوئی نہیں، ہاں یہ جو ہے نا وہ یہ قرات کے اصول ہیں، تجوید کہتے ہیں، اصول تجوید جو ہوتی ہے نا اس میں الحمدللہ میں نے وہ بھی پڑھا ہوا ہے، اصول تجوید 2 سال کا کورس ہوتا ہے وہ، خاص طور پر اس میں تمام قوانین اس کو پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ اس حساب سے۔ جی برہان بھائی۔ اچھا حضرت اگر آپ پچھلے پیج پہ جاتے ہیں، جی میں اس میں ایک یہ چیز سمجھنا چاہ رہا تھا، شاید آپ نے سمجھائی ہو، مجھے خیال نہیں کیا، جہاں پہ یہ حضرت اور پیچھے جائیے گا تھوڑا سا، یہ جیسے ہے نا ذالک الکتاب لا ریبا، آگے پھر 3 نقطے ہیں فی ہی، جی اگر اس میں یہ ہم نے اصول یہی پڑھا ہے کہ دونوں میں کہیں ایک ہم وقفہ کریں گے، اگر جی ملا کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، جی لیکن حضرت میں یہی سمجھ رہا تھا کیسے بدلے گا؟ نہیں معنی نہیں، یہ کہ بہتر ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک لا ریب فی ہو دلیل مطابق، یعنی پہلے پہ 3 یا وقف کر لیں یا دوسرے پہ وقف کر لیں۔ ہاں جی، یعنی میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں جیسے آپ نے فرمایا ہے تو مجھے سمجھ تو یہی ہے کہ اس میں معنی نہیں بدل رہا نہیں نہیں، ہے نا؟ لا ریب کوئی شک نہیں ہے ہاں جی اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں، ہاں جی، تو ہاں میں یہی کہہ رہا اس میں تو معنی نہیں بدل رہا، تو لیکن پھر بھی ہم جیسے آپ نے فرمایا احتیاط، کہ ہاں قرات کا اصول کے تحت اصول، یعنی ایک جگہ رکے۔ جی 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 ٹھیک ہو گیا۔ اور جیم کا معنی کیا ہے؟ نیچے جیم جو لگا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ ہم فی پڑھیں گے،
نہیں جیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو جیم نظر آ رہا ہے نا 3 نقطوں کے بعد نیچے جیم ہے جی، کون بتائے گا جیم کا معنی کیا ہے؟ چلیے جائز کی علامت ہے، جائز کی علامت ہے۔ ہاں وقف، شاباش، وقف جائز، وقف جائز۔ جو اینڈ پہ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں رموز اوقاف لکھا ہوگا کہ ٹھہرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو اس کو کبھی کبھار قرآن پاک کھولتے ہوئے ذرا دیکھ لیے گا کہ جیم کا مطلب کیا ہے، زے کا مطلب کیا ہے، سلے کا مطلب کیا ہے، تو ان میں سے جیم کا وقف جائز۔ جی ٹھیک ہے برہان بھائی، جی سر، جزاک اللہ۔ ٹھیک ٹھیک، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الایمان، ٹھیک ہے، کتاب جو ہوتا ہے، دیکھیں مشکات بھی ایک کتاب ہے۔ کتاب ایک مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی ٹاپک اس کا مجموعہ ہوتا ہے، اسے کتاب کہتے ہیں، مکتوب جو لکھی ہوتی ہے۔ اچھا، جو ہمارے ہاں اسلامی کتابیں ہیں نا، جو حدیث کی کتابیں، جو کتاب ہے اس کے اندر بھی کتابیں ہوتی ہیں، مثلا مشکات المصابیح یہ کتاب ہے، اس کے اندر پھر کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں کتاب الایمان سے مراد یہ کہ ساری اس میں ایمان والی روایات موجود ہے جو نبی علیہ السلام سے۔ کتاب الزکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ والی روایات اور زکوٰۃ والے مسائل موجود ہیں۔ فقہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، کتاب الفقہ، جو فقہ کی کتابیں قدوری ہوگی دوسری، ان میں بھی کتاب کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ کہ ایمان سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں یا مسائل ہیں تو یہ یکجا کیے گئے ہیں، تو اس لیے اس کو کیا گیا کتاب الایمان، ایمان سے متعلق، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث اب ہم پڑھنے لگے اسے کہتے ہیں حدیث جبریل، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کہتے ہیں اس کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر آپ کا نام ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، بن مطلب بیٹا، الخطاب آپ کے والد کا نام خطاب، ابو حفص آپ کی کنیت ہے، الفاروق آپ کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی جو جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ عربی میں اس کی بہت بہترین شرح جو ہے وہ عربی میں اس کی جو بہترین شرح ہے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الفاروق کے بارے میں لکھا ہے کہ قاضی ایاز نے لکھا ہے دیگر کتابوں میں کہ فاروق لفظ کیوں پڑا، کہ ایک مسلمان تھا یعنی منافق تھا اور ایک یہودی تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو، تو یہ مولا علی قاری نے لکھا ہے اس کو، واقعہ کو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کہاں ہے لکھا ہوا تو آپ بتا سکتے ہیں، ابن کثیر میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ تو منافق نے کہا کہ آپس لڑائی ہوگی یہودی کی اور منافق کی پانی کے سلسلے میں غالباً، تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس جا کے ہم فیصلہ کراتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے، کیونکہ کعب بن اشرف جو ہے نا ایک رشوت خور آدمی تھا ان کا سردار یہودیوں کا، لیکن یہودی نے کہا بھائی تمہارے نبی ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ خیر، وہ پھر نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، تو نبی علیہ السلام نے دونوں کی باتوں کو سنا، تو حق پر یہودی تھا، کیونکہ اللہ کے نبی تو عدل والے ہیں۔ تو جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، باہر نکلے تو یہودی کو مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا اندر سے منافق تھا، کہنے لگا کہ عمر کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو اس نے کہا تمہارے نبی نے کہا نہیں، ادھر سے پتہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے پاس گئے تو یہودی نے کہا بھائی یہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، پہلے آپ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے اور یہ آپ کو میرے پاس مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہرو ذرا، میں آتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لے آئے، باہر نکل کر جو منافق تھا اس کی گردن اڑا دی۔ تو اس کے بعد آپ سے قصاص بھی نہیں لیا گیا۔ اس وجہ سے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ آپ کو الفاروق کے لفظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور بھی دیگر جو ہے وہ اس میں آپ کے القاب ہیں۔ بہت بڑی شان ہے عمر کی، جہاں جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ بینا نحن عند رسول اللہ ذات یومن، ایک دن ہم آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، اس طلع علینا رجل، تو ایک طلع، اب اس لیے ہم طلع کون سا سیگا ہے، کوئی بتائے گا طلع کون سا سیگا ہے؟ جی مبشر بھائی۔ جی واحد مذکر غائب۔ علینا رجل، تو رجل برہان بھائی کیا بنے گا رجل؟ حضرت یہ رجل کی یہ اسم بن جائے گا نا؟
इसम की जमा नहीं नहीं, रजुलन जो हालत रफ़ा में है ना, ये इस इबारत में क्या बनेगा? ताला अलैना रजुलन, ये हजरत मफूल बिही बनेगा या मफूल ये जी अब्दुर्रहमान क्या बनेगा? आज इसम आ जाएगा माजी में। हाँ इस जी मुबश्शिर साहब, जी हजरत फाइल बनेगा हजरत। फाइल बनेगा, फेल के बाद आता है फाइल। ताला नमूदर हुआ अलैना, हमारे पास रजुलन एक आदमी, या रजुलन मौसूफ है, शदीद बियाद सियाब, बहुत उसके सफेद कपड़े थे, और जनाब अली, और सवाद शेर, और उसके बाल बिल्कुल सियाह थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि ला युरा अलैहि असर सफर, सफर का उस पर असर कोई नहीं था। ये कमाल की बात थी, क्योंकि उस जमाने में घोड़ों पर, ऊंटों पर, गधों पर सवारी होती थी, जब चलते थे मट्टी कट्टा उड़ना, ये वो बाल बिखर जाने, हवा भी चलनी है, कपड़े मेले हो जाने। लेकिन कमाल की बात ये, हमारे इलाके का भी नहीं था बंदा, बंदा नया था, लेकिन इसके बावजूद कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे, बाल सियाह थे, ठीक है जी, और सफर पर उस पर कोई असर नहीं था। वला यारिफू मिन्ना अहदन, हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था, मतलब मदीने के रहने वाला भी नहीं था इर्द गिर्द। हत्ता जलस इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम के पास आके बैठ गया, नमूदार हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठ गया। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उसने क्या किया, अपने घुटने हुजूर के घुटनों के साथ मिला दिए। बिल्कुल आजी वाला एक माहौल होता है ना, आप अलैहिस्सलाम बैठे हैं, अपने घुटने हुजूर के घुटनों के साथ मिला दिए। वा वदा कफ अला फखज़ैहि, वो अपने हाथ हुजूर के घुटनों पर रख लिया ऐसे। एक तो माना ये बनता है, दूसरा बनता है कि अपने हाथ अपने ऐसे ही घुटनों पर रख लिए, ठीक है, ये भी एक माना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि अपने हाथ हुजूर के ऐसे घुटनों पर रख लिए, या रसूलल्लाह ये मसला बताइए, ठीक है जी, तो ये भी एक माना बनता है। फिर क्या हुआ, वकाल, उसने कहा या मोहम्मद, ए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में बताइए। अब कुरान पाक में कहा गया है, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा, ईमान वालो रसूल को ऐसे मत बुलाओ जिससे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। तो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह कहा करो, या मोहम्मद क्यों कहा उसने? तो मुला अली कारी ने लिखा है कि ये फरिश्ता था, वो जो हुक्म है वो इंसानों के लिए है, और दीगर उनने इस पर तफसील लिखी है। खैर, या मोहम्मद अखबिरनी अल इस्लाम, इस्लाम के बारे में मुझे बताइए। काल फरमाया अल इस्लाम, इस्लाम ये कि अन तशहद, अन की वजह से तशहदु था ना, तो हम इसलिए अरबी सारी पढ़े ताकि हम जो कवानीन पढ़ेंगे उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हमने पढ़ा है अन लन कई इदन, फेल मुजारे पे दाखिल होते हैं, और अन ये क्या कहते हैं, फेल मुजारे को नस्ब देते हैं, जो 5 सीगे होते हैं उनको नस्ब देते हैं, और 2 जगह अमल नहीं करते, 7 जगह उन्हें इराबी गिरा देते हैं। इसको हम बार बार रिपीट भी करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अंत शहादा, इस्लाम क्या है कि तू गवाही दे कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन, और मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है, व तुकीमस सलात व तुअतियज ज़कात व तुसूम रमज़ान व तहजुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला, ज़कात अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख, और अगर तुम्हें इस्तिताअत है हज पे जाने की तो हज ये तुम्हारा लिए है। तो ये क्या है, इस्लाम है। काला सदकता, उसने कहा आपने सच कहा। तो हजरत उमर कहते हैं फाजबना लहू, हमें बड़ा ताजुब हुआ, यसअलुहु व युसद्दिकु, सवाल भी करता है तस्दीक भी करता है। तस्दीक वो बंदा करे जो खुद जिसको पहले पता हो, सवाल करने का मतलब ये कि मुझे नहीं पता कि भी इसके मतलब फराइज कितने हैं नमाज में, ठीक है जी। तो आपसे कहे भाई फराइज कितने नमाज में, आप कहें जी 7 फराइज हैं, कहते हैं आपने सच कहा। जो ये तस्दीक वो करेगा जिसको पहले पता हो गया हाँ 7 ही हैं, वो तो पूछ रहा है, लेकिन हमें ताजुब हुआ कि भाई वो सवाल भी कर रहा है और तस्दीक कर रहा है। वकाल, उसने कहा फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में जरा मुझे बताइए। तो आपने फरमाया अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिही, ईमान ये है कि तो अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह के फरिश्तों पर, किताबों पर, अल्लाह की किताबों पर ईमान ले आए, व रसूली, अल्लाह के रसूलों पर ईमान ले आए। ये जो ज़मीरें लौट रही है ना, ये उस अल्लाह की तरफ लौट रही हैं। अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिही, ये आगे हम पढ़ेंगे मातूफ अलैह, ये सारे कवानीन है। अरबी पढ़ने का मकसद ये कि इन कवानीन को जानकर हम माना भी करने में आसानी हो जाए और हमें लुत्फ आए कि हाँ जी ये अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिही, मतलब ये कि अन तुमिन
मलाइका अंतुमिन बि मलाइकती अंतुमिन बि कुतुबी, ये सारे ये अंतुमिन इधर इधर लगता रहेगा, लेकिन ये अरबी की खासियत है कि पहले पर अंतुमिन लग जाएगा, फिर उसको बिल्लाही व मलाइकती व कुतुबी, इसी पर बिल्लाही अल्लाह इसमें जला हो जाएगा, मातूफ व हर्फ अत्फ, ये मातूफ अलैह, मातूफ अलैह, ऐसे चलता रहेगा। ये अरबी का एक हुस्न है। ठीक है जी। जी बुरहान समझ आ रही है भाई? जी हजरत आ रही है। हाँ जी। ये अरबी में यानी ये अंतो में ना जो हुक्म है ना, ये सब पाया गया कि तू ईमान ले अल्लाह पर, तू ईमान ले अल्लाह के फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, है रसूलों पर, आखिरत पर, व तो मिन बिल कदर खैरी व शर्री, और तू ईमान ले आए अच्छी और बुरी तकदीर पर। काल, उसने कहा सदक़त, आपने सच कहा। काल, फिर उसने कहा फ़अख़बिरनी अनिल एहसान, एहसान के बारे में जरा मुझे बताएं कि एहसान क्या होता है। ठीक है, यानी इखलास, सेहत ईमान। इसके नीचे यहाँ थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं, फ़अख़बिरनी अनिल एहसान ख़त्तुन अराद बिल एहसान हुवल इखलास हुवा शर्तुन फ़ी सेहतिल ईमान वल इस्लाम मअन। ठीक है, तो एहसान क्या है ये कुछ बता। काल फरमाया अन तअबुदुल्लाह, हुजूर ने फरमाया अन तअबुदुल्लाह, तो अल्लाह की बात करे, कान्नक तरा, गोया कि तू उसे देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा, अगर तू नहीं ऐसा कर सकता कि तू उसे ना देख सके, फ़इन्नहु यराक, वो तुझे देख रहा है। ये तेरा यकीन होना चाहिए कि वो तुझे क्या कर रहा है, देख रहा है। इस तरह तो इबादत कर अल्लाह की। काल, उसने कहा फ़अख़बिरनी अनिस्सा, क़यामत के बारे में जरा बताइए मुझे। काल मल मसऊलु अनहा बिआलम मिन अस्साइल, मल मसऊल, नहीं है मसऊल जिसे सवाल किया गया, अनहा उससे, बिआलम मिन अस्साइल, साइल से ज्यादा जानने वाला नहीं है। यानी जितना इल्म साइल को है क़यामत के बारे में, ये उतना मसूल, साइल होता है सवाल करने वाला, मसूल जिसे सवाल किया जा रहा है। अब वो कौन है? रजुल, वो साइल है, और मसूल कौन है? आप अलैहिस्सलाम। कि जो मसूल को पता है, साइल को पता है, मसूल को भी पता है, यानी जिब्राइल को पता है तो नबी अलैहिस्सलाम को पता है। काल, उसने कहा फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, चलें आप ये बताएं कि क़यामत की निशानी क्या है, क़यामत की निशानी क्या है। काल, फरमाया अन तालिदल अमतु रब्बतहा, ये कि औरत जो है अपने आका को जनेगी, आका को जनेगी। यानी क़यामत की निशानी एक ये है कि ऐसा वक्त आएगा, माँ पर बेटे हुक्मरानी करेंगे। बात घर में माँ की नहीं मानी जाएगी, बल्कि बेटों की मानी जाएगी। ठीक है जी। तो वह तरल हुफातल उरातल आलत रियान नशात, और आप देखेंगे हुफात, नंगे पाँव, अल उरात, नंगे बदन, यानी चड्डी पहनने वाले, बिल्कुल नंगे बदन वाले, अल आलत, तंग दस्त, रिया शाह, बकरियां चराने वाले, यानी नंगे बदन, नंगे पाँव, बिल्कुल जो है वो मुफलिस। ठीक है ना, वो लोग जो बकरियां चराने वाले, अब उनके पास इतना पैसा आएगा, ये तो तावुन फिल बुनियान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर वो फख्र करेंगे। जी मोहम्मद बुरहान भाई, जी हजरत ऐसा ही है। बुर्ज खलीफा क्या है? हाँ जी हजरत यही है। अभी तो उन्होंने जद्दा टावर बनाना शुरू कर दिया। हाँ, अच्छा, उससे भी बढ़ा। हाँ जी, ये कहा? जद्दा में हजरत कह रहे हैं कि उससे आधा किलोमीटर तकरीबन ऊंचा बनेगा, या 400 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा बनेगा। अच्छा, ये जद्दा में बनेगा? जद्दा में बनेगा। अच्छा, ये आप इसमें कंपटीशन शुरू हो गया, दुबई का और जद्दा का। जी हजरत। चलो, तो अब जाहिर है ये देखिए ना, ये दुबई वाले अक्सर, आप ये कौन है, ऊँट चराने वाले हैं, बकरियां चराने वाले हैं, अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, खैर उनको तो नहीं। बहरहाल ये और हाल है कि इस तरह जो है ना, मतलब क्या है इसका मतलब, ये कि मेरे ख्याल में मतलब ये कि गांव वालों की कसरत हो जाएगी शहरों में। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये भी एक हो सकता है। भाईजा साहब क्या फरमाते हैं आप इस बारे में? पेंडू की कसरत जी हजरत, लगी हुई है दुनिया जी। देखे ना। वो अब तो वो जो हालात चल रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि आखिरी 5-7 साल ही रह गए हैं हाँ, काम इस बहुत तेज हदीस हो के गए। मुताबिक। जी हाँ, क़यामत आने वाली है, और रह तो गए जो अब हालात चल रहे हैं। अभी दो ही चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, एक तो बिल्डिंगों पर हो रहा है, जी जी दूसरा शादी ब्याह पे हो जाता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्या करेंगे, तरक्की कर लेंगे। ये भी एक अच्छा, एक बात पता है क्या होता है, एक ये होता है कि एक शुरू से एक चौधरी हो, पैसे वाला हो, तो यानी अल्लाह ने उसको दिया है, वो ना अपने आप को संभाल पाता है।
लेकिन जिसके पास अचानक पैसा आ जाए ना तो वो अपने आप को उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा सीख ले होते हैं तो आपको पता होता है कि थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते बंदा आगे काफी मालूमात ले लेते हैं। लेकिन एक बंदा अचानक जब पढ़ता है 2-4 किताबें, उसका दिमाग कहता कि मैं तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो ये इल्म, वो कल एक बंदे ने बड़ी बात की कि जब हम पहले कहते हैं हमें पता था कि हमने ईशा की 17 रकातें पढ़ते, हम पहले 17 रकातें पढ़ते थे ईशा की। फिर हमें इल्म हुआ कि भाई 9 ही काफी है, 17 की जरूरत नहीं है, तो हम 17 की बजाय 9 पे आ गए। पहले हम तरावी पढ़ते थे, ठीक है जी, अब हमें इल्म हुआ, कुछ लोगों ने कहा तरावी तो नमाज ही नहीं है, हमने तरावी छोड़ दी। अच्छा, पहले हम सुन्नतें भी पढ़ते थे, आजकल फिर बहस शुरू हो गई, भाई सुन्नतें जरूरी नहीं है, हमें सुन्नतें भी छोड़ दी। कहता है ये इल्म नाफे नहीं है, ये नुकसानदेह इल्म है, जिससे पता चला उससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर हमें ये पहले जो हम अमल करते थे वो ज्यादा बेहतर था। तो ये जो इल्म है ना, इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, वो आप भी मांगे और मैं भी मांगता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह मुझे इल्म नाफी अता फरमा, रिज़्क़ वासे, अमल मुतकब्बिल, यानी ऐसा जो अमल मैं करूं वो कबूल हो। इसमें क्या, इन्नी अस्अलु का इल्मन नाफियन, इल्म नाफे, जो आप बात करें उसका कोई फायदा हो। एवं बहस हो रही है 2.5 घंटे, ठीक है जी, तो हमारे यहाँ ना लोग कुछ नाराज हो गए मेरे से। वजह ये बनी, महफिल हुई हमारे इधर मोहल्ले में, मुझे बुलाया, भाई आप जल्दी आए जल्दी आए। मैं 9 बजे पहुंच गया, 9 बजे महफिल शुरू हो गई। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे अंदर ना आदत डाली हुई है, अक्सर हम जाते हैं तो वो ना, मतलब मैं कहूँ कि मैं आ रहा हूँ ना, तो जब मैं उनके पास पहुंचूंगा कहेंगे जी आप ना 2 मिनट लेट हुए हैं, आपने कहा मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ तो आपके 17 मिनट हुए हैं। मतलब उसका एक जहन इस तरह है, जहाँ अब मैं कहता हूँ कि यार मैं अभी आया दुकान से चीजें लेने के लिए ना, तो वापस में आऊंगा तो कहेगा आपको ना 7 मिनट लग गए हैं। खैर, तो वो मैं 9 बजे वहां पहुंच गया, तो जनाब अली किरात शुरू हुई, 40 मिनट की किरात कर दी कारी साहब ने। उसके बाद फिर 20 मिनट की नात पड़ी, 1 घंटा इसने ले लिया। फिर जनाब अली स्टेज सेक्रेटरी आ गया, 40 मिनट उसने लगाए। फिर एक नात आया, 1 घंटा उसने लगाया। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने 20 मिनट लगाया। फिर एक नात, तकरीबन तकरीबन ये मेरे ख्याल में 3 से 3.5 घंटे नातें चलती रहीं। फिर खतीब आ गया, 1.5 घंटा उसने खिताब किया। उसने भी वो मार धाड़, कोई ऐसी बात नहीं जो अवाम के फायदे के लिए हो, शेर के ऊपर शेर, इतना साउंड सिस्टम इतना ऊंचा। अच्छा, मेरे से उन्होंने ये वादा किया था कि भाई आपको ना खतीब से पहले आपको टाइम दिया जाएगा। तो वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये सिस्टम अक्सर चलता है। तो मेरे ज़हन में ये था कि चलो यार खतीब से पहले टाइम मिलेगा तो चलो जो आवाम आई है चलो उन्हें कुछ हदीस सुनाएंगे, कुरान पाक सुनाएंगे, चलो उन्हें आने का कुछ मतलब फायदा हो। ठीक है जी, अब वो खतीब साहब आ गए तो उन्होंने जी खतीब साहब को टाइम दे दिया, चल भाई 1.5 घंटा खतीब साहब लगे रहे। उसके बाद मुझे कहा कि अब आपको टाइम है। तो मैं जब बात करने लगा तो खतीब साहब जाने लगे। मैंने कहा खतीब साहब आपका 1.5 घंटा हमने सुना है, अब हमारी भी 10-15 मिनट की गुफ्तगू सुन के जाएं। तो वो फिर बैठ गए। तो मैंने कहा यार आप ये आपने जो इतनी वो सारा कुछ किया है, आवाम को क्या मिला इससे? यानी 4.5 घंटे जो महफिल हुई है, 4-4.5 घंटे हो गए, आवाम को क्या मिला? खतीब साहब आपने आवाम को क्या दिया? कोई हदीस सुनाई है आपने, कोई बात समझाई है आपने, कोई ऐसा कोई तरीका कि मतलब कोई उनको अमल की तरगीब दिलाई, कोई कुछ कुछ बताया उनको? वहां से उठ के भाग गए। जो मेजबान थे वो नाराज हो गए, जी आपने हमारे मेहमान की बेइज्जती की। मैंने कहा भाई मेहमान की बेइज्जती नहीं की, इस्लाह की है। ये हर जगह जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, ये कोई मजाक थोड़ी है। 5 घंटे हम बैठे हुए हैं, साथ में बहनें आई हुई हैं, बच्चियां आई हुई हैं सुनने के लिए, किसी को एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया, इतनी ऊंची आवाज से उसने नाते पढ़ी हैं। भाई मसला ये है कि 4 घंटे पहले नाते हुई हैं, 3.5-4 घंटे। अब खतीब साहब आ गए, फिर उन्होंने भी नात शुरू कर दी है। खतीब साहब को तो बुलाना था, हमें ये कुरान हदीस सुना है। ठीक है, अब इनकी अगर हम पीठ पीछे बात करें तो कहते हैं गीबत हो जाएगी, सामने इनको समझाए तो कहते हैं हमारे मेहमान की जो बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो है ना काफी दिन नाराज रहे मेजबान। लेकिन हमने कहा जी, हमने बाकी लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देखनी, आपने बात अच्छी की है,
ٹھیک ہے نا, ان کی اصلاح بھی ہونی چاہیے, اس طرح ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہے. اچھا تو کیا ہوا, اچھا یہ قیامت کی نشانی. ثم انطلق, بندہ چلا گیا. فلبثت مليا, کہتے ہیں کہ ہاں میں تھوڑی دیر ٹھہرا. عمر کہتے ہیں ثم قال لي یا عمر, پھر حضور نے فرمایا اے عمر. ٹھیک ہے, اچھا اس کو ہم کیا پڑھیں گے, یا عمر پڑھیں گے یا عمرو پڑھیں گے یا عمری پڑھیں گے, کون بتائے گا؟ مبشر صاحب, اور کوئی بھی بتائے گا ساتھ میں؟ جی خالد منظور صاحب, جی برہان بھائی بھی بتانے والے ہیں. چلے درمیان اچھا لگتا ہے. جی خالد صاحب آپ بتائیں کیا پڑھیں گے؟ حضرت منادا اگر واحد ہو تو پھر اسے مرفوع پڑھیں گے, اور مضاف ہو تو پھر اسے منصوب پڑھیں گے. تو اب ہم یہاں کیا پڑھیں گے؟ اسے پیش پڑھیں گے, یا عمرو. یا عمرو. حضور فرمایا یا عمر, اے عمر, اتدری, آپ کو پتا ہے, میں نے سائل سے سوال کرنے والے کا پتا ہے کون ہے یہ سائل؟ ٹھیک ہے, کل تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. حضور نے فرمایا فإنہ جبریل, یہ کون تھے؟ جبریل تھے. اتاکم, آئے تمہارے پاس, یعلمکم, تمہیں سکھانے کے لیے, دینکم, تمہارا دین. ٹھیک ہے, تو جبریل کا معنی ہے عبد اللہ کا بندہ. جبریل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جبریل. عبداللہ معنی ہے جبریل, یعنی عبداللہ, اللہ کا بندہ. جی کون؟ جی احمد رضا صاحب. مفتی صاحب کسی بندے کا نام جبرائیل رکھ سکتے ہیں کیا؟ رکھ لیں. جبرائیل خان ہے نہیں کسی پٹھان کا. پٹھان بھائی ہمارے بہت نام رکھتے ہیں, دریا خان, سمندر خان, ہوگا کہیں جبرائیل خان بھی ہوگا, تو رکھنے میں کوئی بھی. جی برہان بھائی. اچھا حضرت, یہ جیسے قیامت کی نشانی کے بارے میں تھا نا کہ جیسے گاؤں والے وہ شہروں میں آ جائیں گے, اس میں میرا سوال یہ تھا کہ کسی محدث نے ایسا بھی بیان کیا کہ یہ اہل عرب کے لیے خاص اشارہ ہے یا یہ جنرل ہے؟ یہ جنرل ہے. اچھا صحیح. یہ جنرل, اب آپ دیکھیں گے نا موسٹلی جو اب شہروں میں بڑا بڑا جو کچھ ہے نا, وہ گاؤں والے زیادہ آ گئے. اب گاؤں والے جب جاتے ہیں نا شہروں میں, وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کچھ زیادہ, وہ شہری تو ہوتے نا, عرصے میں رہے, وہ کام کرتے رہے, انہیں اتنا وہ نہیں ہوتا. تو اچانک جب شہر میں آ جاتے ہیں تو وہ مطلب پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں وہ برا بھی نہیں ہے, خیال جو جہاں جائے اپنی محنت کر لے, لیکن یہ بھی ایک قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اس طرح جو بکریاں چرانے. اظہر, اب برہان بھائی آپ یہ بتائیں کہ شہری بکریاں چراتے ہیں کہ گاؤں والے؟ گاؤں والے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ابھی تو شہر میں جیسے بہت سارے پاکستان کے بھی شہروں میں انہوں نے یعنی گائے بھینسیں اور رکھنا ممنوع قرار دے دیا نا. اچھا. ہاں, جیسے لاہور میں بھی بہت سے علاقوں میں آپ قربانی کے علاوہ لے کے بھی نہیں آ سکتے. اچھا, اور نقصان ابھی ہو تو سکتا ہے. یعنی ابھی تو حضرت یہ بھی ہو گیا جیسے نئی سوسائٹیوں میں تو قربانی کے دنوں میں بھی کچھ میں نہیں لا سکتے. اچھا, احتیاط. ٹھیک یعنی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ بس آپ ایک مخصوص جگہ ہے وہاں پہ لائیں اور وہیں پہ ذبح کریں بس. وہیں پہ ذبح کریں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے, یہ حدیث جبریل ہے. ٹھیک ہے جی. اور کسی نے ہینڈ ریز کیے بھائی نے؟ اچھا, یہ حدیث. جی باجوہ صاحب. جی حضرت, یہ میں نے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی اردو میں نہیں مل سکتا, اس کا ٹرانسلیشن وغیرہ یہ خود ہی کرنی پڑے گی؟ نہیں, اردو میں بھی ہے. جی اردو میں آپ کو مل جائے گی. بہت ساری کتابیں آپ لکھیں گے, ڈھیر ہے مشکات المصابیح کی. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں, تو ہم اردو عربی میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس میں ریوائز کریں گے. جو ہم قوانین ہم پڑھیں گے نا, اس کو ریوائز کرنے کے لیے, اور تھوڑا سا آپ کو ایک طبیعت بن جائے گی کہ عربی کی طرف جب کسی کی چیز طرف بار بار دیکھا جائے گا نا, اسے ایک دوستی ہو جاتی ہے, اسے ایک پیار ہو جاتا ہے. تو وہ اس لیے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. یہ اردو میں بہت ساری ہے, مکتبہ اسلامیہ سے آپ کو مل جائے گی, PDF مل جائے گی. یہ میرات المناجی آپ کو مل جائے گی, جس کی شرح بھی ہے اردو میں, اور یہ بھی سارا کچھ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے مسلم میں روایت ہے. اسی طرح کچھ الفاظ ہیں ابو ایسے کہ آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں کو, ننگے جسم والوں کو, گونگوں کو, بہروں کو زمین کے بادشاہ بنیں گے. پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ, 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعہ, کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ آخرت کا علم ہے, قیامت کب آئے گی, اور زمین یہ جو ہے کل کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا.
اور بارش کے بارے میں یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ آیت کیا ہو جاتی ہے، حدیث کیا ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی 2 حدیثیں یہاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اچھا یہاں ایک نمبر ہے. اچھا ایک چیز جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ 2 نمبر اور یہ 1 نمبر، اس میں کیا فرق ہے 2 نمبر اور 1 نمبر میں؟ کیا مطلب اس کا؟ جی موشر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت میرا یہ سوال تھا اس حدیث سے ریلیٹڈ کہ جو ابھی دوسرے پارٹ میں جو ابو ہریرہ والا بتایا تھا سر، حضرت آپ نے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر کہ جو لوگ قیامت کے علم کو، اسے ہم کافی لوگوں کے بیچ یہ بحث رہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانب یہ کہتے ہیں کہ انہیں علم اس کا قیامت کا علم نہیں ہے، کب آئے گی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. اس میں حضرت صحیح موقف کیا ہے سر؟ کیا اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس طرح ہے کہ کئی موقع پر شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کا علم بتدریج بڑھتا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پہلے سوال ہوتا تھا، پھر وہی نازل ہوتی تھی، علم میں اضافہ ہوتا تھا. شروع میں آپ علیہ السلام سے جب سوال ہوتا تھا قیامت سے متعلق تو آپ وہی کا انتظار کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے آپ کو علم میں اضافہ فرمایا، اور پھر یہاں تک کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا، سارا کچھ آپ کو اللہ نے عطا فرما دیا. اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، زہر تک ساری باتیں آپ، پھر زہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، جب سے دنیا بنی تھی جب تک دنیا ہے، سارا کچھ آپ علیہ السلام نے بتا دیا. تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ پہلے آپ علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا درجہ بدرجہ، پھر اینڈ پہ آپ نے سارا کچھ بتا دیا. اب یہاں ہے نا کہ قیامت کے بارے میں، تو پھر آپ نے دوسری روایت میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ جمعے کا دن ہوگا، مہینہ بھی آپ نے بتا دیا، محرم کا مہینہ ہوگا. تو اس طرح آپ علیہ السلام کے علم جو ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھتا گیا. جی بھائی باجوہ صاحب. حضرت یہ جو غامدی ہے وہ اس چیز کا نہیں، اس کا یہ ہے وہ میرا خیال احادیث کو بھی رد کرتا ہے، اور اس کی بہت الٹے عقائد ہیں اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور دجال کے اور حضرت امام مہدی کے دوبارہ آنے میں. وہ تو کہتا ہے بس آگے اور اب سیدھے گئے، اور قبر میں بھی کوئی حساب نہیں، سیدھا اٹھایا جائے گا اور وہیں پہ جو بھی حساب ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصول ایک ہونا چاہیے. جب اپنی بات آتی ہے تو بخاری کو مان لیتے ہیں. میں اس دن سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن کے مخالف ہے. یہ جو واقعہ ہے نا، نبی علیہ السلام غار ہرا میں تھے، جبرائیل آیا، اور آپ بخاری کی یہ دوسری تیسری حدیث ہے اور ساری کتابوں میں ہے، آپ علیہ السلام کو گلے لگایا، فرمایا اقرا، پہلی وہی جو اقرا والی، اس کا بھی انکار کرتا ہے. وہ بخاری میں ہے اور کہتا ہے کہ یہ صوفیوں نے یہ کام کیا ہے. تو اچھا جب اپنا کام آئے گا تو پھر بخاری کا بھی نام لیں گے، فلانا کا نام لیں گے. جب اپنا یعنی اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان کا یہ طریقہ کار ہے. ایک اصول اپنا لیں کہ بخاری کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، فلاں کتاب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ایک اصول اپنا لیتے پھر تو بات ہے. لیکن جب میٹھا ہاپا پہ کڑوا تو جو اپنی باری آئے، تو اب وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ دجال کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی انکار کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی موتا امام مالک سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے، اس میں عیسیٰ کی آمد کا ذکر نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں، بس وہ ایک بہانہ بنا لیا، پہلی کتاب جو لکھی گئی اس میں نہیں ہے. اور جب اپنی بات آئے، جناب البخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، تو یہ ان کا اپنا کوئی وہ ہے نہیں. مطلب یہ اللہ ہی ان کو ہدایت دے. بھائی ایک اصول اپنا لیں نا پھر آپ، کہ آپ اس کتاب کو نہیں ماننا. جب اپنی بات کو اسٹرانگ مضبوط بنانا ہو تو انہی کتابوں کا حوالہ بھی دے دینا، اور جب ریجیکٹ کرنا ہو تو انہی کتابوں کو ریجیکٹ کر دینا. تو ان کا ایسا یہ ڈاواں ڈول ہے. جو احادیث کو یہ مانتے نہیں ہیں یا پھر وہ احادیث کے منکر ہیں، ان کے بارے میں پھر ان کے وہ گمراہ ہوں گے یا پھر وہ کس کیٹیگری میں فال کریں گے؟ یہ اصل میں کلیتاً تو یہ انکار نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں نا اپنے نفس کے پجاری والی بات ہے نا. اب دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں تراویح پڑھی ہے، وہ بالکل تراویح کے انکار کر لیتے ہیں. حالانکہ سمجھو کہ اس پر اجماع ہو گیا نا، شوافع، حنابلہ، مالکیہ، احناف سب یعنی کہ تراویح پڑھ رہے ہیں.
تو اب یہ صاحب وہ کہتے تراویح تو نماز ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک اجماع ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھی ہے جماعت کے ساتھ, باقی دن آپ علیہ السلام نے ویسے پڑھی ہے, صحابہ نے پڑھی ہے, حضرت عمر آ کے پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی مطلب سپرویژن میں سارا کچھ ہو رہا ہے بھائی, انہوں نے تو آگے دین ٹرانسفر کیا ہے. تو اب وہاں اب جب اور مثالیں تھا تو عمر کی مثالیں آ جاتی ہیں, اور جب یہ بات آ جاتی تو کہتے ہیں حدیث میں کوئی جماعت کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اب ان کو ہم گمراہ تو مطلب اپنے حساب پہ چھوڑ دیں گے بھی. میں کہتا ہوں کہ ایسوں کے بارے میں بحث کرنا بھی فضول ہو جاتا ہے پھر, ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. ہاں, تو یہ ہماری حدیث کیا ہو گئی, بس آپ سیکھیں. سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جوابات مطلب اس طرح کے جو شبہات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ لوگ آگے لوگوں کو سمجھائیں گے, بتائیں گے. کسی پر گمراہی کا کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے جی. بس یہ کہیں گے کہ یہ ان کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے, ان کا یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. ویسے جیسے اب حالات کریٹ ہو چکے ہیں اسرائیل کے اور فلسطین کے, اب تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک رہ نہیں گیا. جو مثلاً کی پروڈکشنز ان کے مطابق وہ اہل فارس والے تباہ ہوں گے, اور کریش کے جو جارڈن نے انہوں کو اسٹرائک کیا ہے وہ اب رہ تو گئی نہیں, کوئی بات رہ تو نہیں گئی. ہر چیز ظاہر ہو رہی ہے جی, ٹھیک. چلے, کل ہم نے پڑھا تھا صرف سے متعلق, ٹھیک ہے نا. علم اس میں اس کی تعریف ہم نے پڑھی تھی, فعل کی تعریف, حرف کی تعریف ہم نے پڑھی تھی, اسم کی تعریف جس میں معنی خود بتاتا ہے اور تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ نہیں پڑ جاتا. فعل وہ معنی بتاتا ہے تینوں زمانوں میں, ٹھیک ہے. حرف نہ معنی بتاتا ہے نہ اس میں زمانہ ہوتا ہے, یہ محتاج ہوتا ہے اسم اور فعل کا. پھر اصل کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں تھی, مصدر, مشتق اور جامد. مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں, مشتق جو ہوتا ہے وہ مصدر سے نکلتا ہے, اس کی 7 ہوتی ہیں. جامد جو ہوتا ہے وہ جامد ہی ہوتا ہے, نہ وہ کسی سے نکلتا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکلتی ہے. جی احتشام صاحب. مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے حدیث کے ساتھ جو نمبر لکھا ہوا تھا 2 اور 1, اس کا مطلب؟ ہاں جی, وہ میرے ذہن میں, اچھا وہ بتائیں جی. چلیں آپ نے بتا دیا. یا لکھا ہوا 2 اور 1, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی پوچھنا ہے ابھی. دوسرے باب کا پہلی حدیث. ہاں شاباش. یہ اس باب کی یہ پہلی حدیث ہے, اور ویسے اس کتاب کی دوسری حدیث ہے. پہلی حدیث پیچھے گزر چکی ہے نا, یہ دیکھیے یہ پہلی ہے. تو آگے یہ کام, یہ بتانے کا مقصد آگے یہ چیز کام آئے گی آپ کے. یہ جو یہاں جو بریکٹ میں ہوگا نا, یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے. آگے دیکھیں نا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں بریکٹ میں دوسری آ گئی, ویسے تیسری ہے, ادھر تیسری ہے, سے چوتھی ہے. جب اگلا باب شروع ہوگا تو پھر آپ ذرا دیکھیے. اب دیکھیں یہ 27, اچھا یہ تو ابھی وہی ہے نا. اچھا آگے آپ کو اب اچھا یہ 50 ہے, یہ 2 ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں آپ کے لیے آسانی ہو جائے. یہ دیکھیں یہ کتاب باب الکبائر و علامات النفاق, یہ باب ہے کبائر کا. اس میں اس باب میں دوسری ہے, ویسے ہی یعنی کتاب کی حدیث نمبر 50 ہے, ٹھیک ہے. یہ بس یہ دیکھیں باب الکبائر و علامات النفاق, یہاں اس باب کے لیے جو پہلی حدیث ہے, اور ویسے کتاب کی حدیث نمبر ہے 49. یہ بس یہ آپ کے کہیں پریشانی نہ ہو آپ کو, تو میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ٹھیک ہے جی. یہ جو حدیث کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بخاری یا مسلم کی ہے یا جس کی بھی ہے, تو اس کتاب کے اسی باب میں یہ ملے گی؟ نہیں جیسے یہاں پہ یہ اگر کتاب میں لائے ہیں. نہیں, یہ لازمی نہیں ہے, یہ لازمی نہیں ہے, وہ مختلف جگہوں پر مل جاتی ہے. اس کی اپنا یہ کی ہوئی ہے, بہت ساری کتابیں ہیں جس میں ان کی تخریج کی گئی ہے کہ یہ کہاں ہیں, یہ کتابیں ہیں, یہ حدیثیں کہاں ملے گی, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ایک مکتبہ اسلامیہ سے بھی چھپی ہے, مشکات المصابیح, اس میں یہ ساری تخریج کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم نے یہ پڑھ لیا. دوسرا سبق جو ہے وہ ہمارا ہے, اچھا پہلے ہم نے کل اس دن پڑھا تھا 6 اقسام, اسم فعل حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے 6 اقسام, ٹھیک ہے جی. 6 اقسام سے مراد کلمہ کی وہ اقسام جو مادہ کے اعتبار سے ہوتی ہیں. ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی, خماسی مجرد, خماسی مزید فی, ٹھیک ہے. ابتدائی طور پر مادہ کے اعتبار سے کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ثلاثی یعنی 3 حرفی, جو بھی کلمہ ہوگا ظاہر 3 حرف ہوں گے,
4 होंगे 5 होंगे, तो उसमें इसको तकसीम की गई है समझाने के लिए, ताकि कल फिर कानून होंगे, उन कानूनों को समझना आसान हो जाएगा। सुलासी इन 6 हरफी, वो कलमा जिसमें 3 हरफ असलिया हों, जैसे आलिमा, ठीक है, कालम असलिया और जायद, वो आगे आ जाएगा कि ये क्या होता है। रुबाई 4 हरफी, जिस कलमा के 4 हरफी असली हों, जैसे दहराजा उसने लुढ़काया, जाफर किसी शख्स का नाम। खुमासी 5 हरफी, जिस कलमे के 5 हरूफ असलिया हों, जैसे सफर जरुन बहीदाना। अच्छा, मज़कूरा बाला में सारे एक ही, फिर 2 किस्में हैं। सुलासी मुजर्रद है ना, फिर ये सुलासी मुजर्रद जिसमें 3 हरफ असली हो और कोई हरफ जायद ना हो, जैसे ज़मनुन कारुम। सुलासी मजीद फी, जिसमें 3 हरफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद भी हो, जैसे ज़मानुन, अलिफ आ गया ना, अकरम अलिफ आ गया, इनमें अलिफ जायद है। रुबाई मुजर्रद, जिसमें 4 हरफ असलिया हो, जैसे दहराजा सालमुन, 4 हरफ असलिया हैं। रुबाई मजीद फी, जिसमें 4 हरफ असलिया के अलावा कोई हरफ भी जायद हो, सित्ता दहराजा, ठीक है, इसमें इनमें ता बढ़ गया, तदारज, और किंदील में या बढ़ गया, ठीक है। खुमासी मुजर्रद, जिसमें 5 हरफ असली हो, जैसे सीन सफर जरुन, ये 5 हरफ असली हैं। खुमासी मजीद भी, जिसमें 5 हरफ असली कोई हरफ जायद भी हो, जैसे खंदरी सुन पुरानी शराब, इसमें या का इजाफा है। ये अभी आप कहेंगे कि हमें कैसे पहचान चलेगी कि ये असली जायद है, ये आगे आहिस्ता आएगा, अभी तो आप कायदा पढ़ रहे हैं ना, इसमें बस जितना है इसको आप देख लें तो इंशाल्लाह वो आगे आ जाएगा। अच्छा, जो नोट मज़कूरा बाला तफसील से वाज़ेह मालूम हो गई कि इसम की 6 अक़साम बनती हैं, जिनको शश अक़साम कहते हैं, और फ़ेल की सिर्फ 4 अक़साम होते हैं। खुमासी से फ़ेल के सीगे नहीं आते, ठीक है ना, वो आगे हम इसको पढ़ेंगे। यानी कि रुबाई तक आते हैं फ़ेल के, और 5 यानी फ़ेल में 4 होंगे, 5 नहीं होंगे असल जो जो इब्तिदा होगी, बाकी तो आगे फिर 5 भी हो जाते हैं ना, जैसे यदरिबूना, तो वो तो 5 हरफ आ ही जाते हैं, लेकिन असल जो सीगे का पहला सीगा होता है ना किसी फेल का, जैसे दाराबा है, ठीक है, या यदरिबू है, या उनसुर है, हर्फ असली और फ़ज़ायद का फ़र्क। जो हर्फ कलमा के तमाम तग़य्युरात में कायम रहे वो असली होता है, यानी तमाम तग़य्युरात में वो हर्फ हुरूफ पाए जाएं वो असली होंगे, ठीक। और जो एक ही मादे के मुख्तलिफ सीगों में कायम न रहे वो जायद हो गए, ठीक है। मसल आलिमा है ना, आलिमा यालमु आलिमुन मालूमुन, ठीक है। अब आलिमा, ये आइन लाम मीम 3 हर्फ हैं, ठीक है। यालमु में भी है आइन लाम मीम, आलिम में भी आइन लाम मीम है, अलिफ इजाफी आ गया, मालूमुन भी आइन लाम मीम है, तो ये पता चला कि असल ये है आइन लाम मीम है, ठीक है। इनमें से आइन लाम हुरूफ असलिया है, और या अलिफ वाव ये बाकी हुरूफ जायद है, ठीक है। और दूसरा तरीका वो है अपना फ़ाइल लाम का, आलिमा बरवजन फ़ाइला, ठीक है। तो यालमु बरवजन यफ़अलु, जो फ़ाइल लाम के मुकाबले में आ जाएगा वो असली, और जो फ़ाइल लाम के मुकाबले में नहीं आएगा वो क्या होगा, जायद होगा। ये भी एक तरीका बताया गया है, ठीक है। तो अच्छा, ये होगी आपकी थ्योरी। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे। ये अब आपके ये तो आसान हो गया ना, आपने देखना है। सफ़ा नंबर 14 ये आपसे सुना जाएगा, सफ़ा नंबर 14 आपसे किया जाएगा, सुना जाएगा, सुनने वाला भी होगा। पहले जो हम क्लास में आएंगे 5-10 मिनट पहले, और क्लास के बाद 5-10 मिनट, तो वो इस गर्दान को भी हम अपनी ज़बान से जो है ना करेंगे। जैसे फ़ेल माजी का बयान। फ़ेल माजी की 2 किस्में, माजी मारूफ, माजी मजहूल। माजी मारूफ वो फ़ेल जिसकी निस्बत ज़माना माजी में फ़ाइल की तरफ हो। सलासी मुजर्रद से मस्दर के फ़ा कलमे को फ़तह, यानी ज़बर आइन कलमे को कभी फ़तह कभी कसरा यानी ज़ेर, और कभी ज़मा पे देने, यानी फ़ा कलमे पर ज़बर होगी, आइन पे पर ज़बर ज़ेर पेश तीनों आ सकते हैं। और लाम कलमे को तनवीन की जगह फ़तह लगा देने से बनता है, जैसे नसरुन है, नसरा है, नसर नून पर फ़तह आ गई, स्वाद पर फ़तह आ गई, रा पर फ़तह, नसरुन से नसरा। शुरबुन से शरीबा, शीन शुरबुन ये मस्दर है ना, तो पहले पर ज़बर, दूसरे पर ज़ेर, तीसरे पर ज़बर। शरफुन शीन, शीन पर ज़बर, दूसरे पर पेश, और फा पर ज़बर, ठीक है। तो ये 3 तरह की माजी आती है, यानी पहले पर ज़बर ही आएगी और आखिर भी ज़बर भी आएगी, सिर्फ दरमियान वाले पर ज़बर ज़ेर पेश बदलता जाएगा, ठीक है। इस तरह माजी मारूफ के 3 वज़न बन जाते हैं, फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला, ठीक है। हर एक की गर्दानें अलग अलग जिक्र की जाती हैं। जैसे फ़ाअला, जैसे फ़ाअला, फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़ाअलत, फ़ाअलत, ये यहाँ सीगे भी फ़ाअला, फ़ाअला, फ़ाअलू, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्नीया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, मुअन्नस फ़ाअलत, फ़ाअलता, फ़ाअलना।
فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، ٹھیک ہے. تو یہ اچھا نوٹ، ماضی کے سیگے واحد مذکر کے ساتھ ضمیر ضمائر مرفوع یعنی الف تثنیہ کا ملاؤ، واو جمع کا ملاؤ، نون اور تا اور تما اور تم اتی تما تن یہ لگائے جائیں تو یہ واحد سے بھی سارے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب درج المساجد سے اس کی اب کیا کریں آپ گردان کریں گے. فتح فتح فتح، اسی پر فعلا کے وزن پہ، فتح فتح فتح، نصر نصر نصر، طلب طلب طلب، غسل غسل غسلو، ٹھیک ہے. غالب غالب غالب، ضرب ضرب ضرب، منع منع منعو، ٹھیک ہو گیا. پھر آئے گا فائلہ فائلہ فائلو، پہلے تو نا فعل، اب فائلہ فائلہ فائلو، فائلت فائلتا فائلنا، فائلتا فائلتما فائلتم فائلتی فائلتما فائلتلو فائلتو فائلنا. اب اس پہ کیا گا سامیہ سامیہ سامیہ، عالمہ عالمہ عالمہ، فاہمہ فاہمہ، جاہلہ شاہدہ حاسبہ اور نائمہ، ٹھیک ہو گیا. آگے فاؤلہ فاؤلہ فاؤلو، تو اس پر کیا گیا کارومہ لاتوفہ کاروبہ باؤدہ کاسورہ شروفہ، ٹھیک ہے. اب آپ کا کل کا کام ہے، ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے اس کو کل ہم آ کے گردان آپ سے سنیں گے، ٹھیک ہے. جس کو جتنی ہو سکے تینوں ہو جائیں تینوں بہتر ہیں، ایک ہو جائے ایک بہتر ہے، یہ کم سے کم ایک تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کہ فعل فعل فعلو، نصر نصر نصر، فتح فتح فتح، ضرب ضرب ضرب. تو اس میں صرف آپ نے چلتے پھرتے اس کو گردان کو دہرانا ہے. نیچے آپ کو مصادر مل گئے نا، ایک آپ نے پڑھ لیا فعل فعل فعلو، زبان پہ چڑھ گیا، پھر فتح 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 چڑھاتے جائیں، پھر نصر نصر نصر، پھر طلب طلب طلب، غسل غسل غسلو، ٹھیک ہے. تو چلتے پھرتے یہ اس کے لیے الگ ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ چلتے پھرتے آپ اس کا ورد کریں، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کے لیے بہترین کام ہے، ٹھیک ہے برہان بھائی. جی حضرت انشاءاللہ. ہاں بس یہ مطلب یہ کہ اب آپ کے لیے 2 سبق